بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ جبلہ غسانی آ رہا ہے۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ مدینہ شہر میں تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جبلہ اپنے چند ایک مصاحبوں کے ساتھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ 500 افراد تھے، جن میں سے اکثریت اس کے شاہی خاندان کی تھی اور باقی قبیلہ غسان کے سرکردہ افراد تھے، اور ان سب کی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینہ کے لوگ باہر نکل کر جبلہ اور اس کے ہمراہیوں کا استقبال کریں اور اسے پوری تعظیم دیں۔ لوگ پہلے ہی گھروں سے نکل آئے تھے اور عورتیں منڈیروں پر کھڑی ہو کر اس قافلے کو دیکھنے لگیں۔ جبلہ نے اپنے 200 سواروں کو مخصوص لباس پہننے کو کہا۔ اس مقصد کے لیے قافلہ مدینہ سے کچھ دور رہ گیا۔ ان سواروں نے جب لباس پہنا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے، کیونکہ یہ بڑے ہی قیمتی ریشم کا لباس تھا۔ ہر سوار اپنی اپنی جگہ بادشاہ اور شہزادی لگتا تھا۔ ان کے گھوڑوں کے گلوں میں سونے اور چاندی کے ہار ڈلے ہوئے تھے۔ گھوڑوں پر رنگا رنگ ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی۔ جبلہ نے اپنے سر پر تاج رکھا اور اس کا اپنا لباس تو انتہائی قیمتی تھا۔ جبلہ آخر بادشاہ تھا۔ اس کی بادشاہی محدود سے علاقے میں تھی۔ قافلہ جب شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بعض نے حیرت سے انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں۔ انہوں نے اتنے قیمتی لباس کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ اس لیے بھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، پھر بھی انہوں نے اپنے شاہانہ انداز نہیں چھوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبلہ کے استقبال کے لیے باہر نہ آئے۔ جبلہ ان کی ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا تب امیر المومنین نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور جس طرح خود فرش پر بیٹھا کرتے تھے اسی طرح اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور اسے مبارکباد دی کہ اس نے اللہ پاک کا سچا دین قبول کر لیا ہے اور اب کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ جبلہ اپنے ان 500 ہمراہیوں کے لیے ایک ایک نہایت خوبصورت اور قیمتی خیمے ساتھ لایا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک نہایت اچھی جگہ دے دی، جہاں اس کے آدمیوں نے ترتیب سے خیمے گاڑ لیے اور وہاں ایک الگ بستی آباد ہو گئی۔ یہ بستی شہر سے کچھ دور تھی۔ روز حج قریب آ رہا تھا۔ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ساتھ لیا۔ اس وقت مکہ معظمہ سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اب صلح حدیبیہ کی پابندیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جبلہ حج کے لیے چلا تو اس کے ساتھ چند ایک آدمی تھے، باقی سب کو مدینہ چھوڑ گیا۔ فرض حج ادا کرنے کے بعد جبلہ نے جو احرام باندھا تھا اس کے ٹخنوں سے نیچے چلا گیا۔ طواف کے دوران جبلہ کے احرام پر ایک آدمی کا پاؤں آ گیا اور جبلہ کا احرام کھل گیا۔ جبلہ آخر بادشاہ تھا۔ اس نے اس آدمی کی اس حرکت کو اپنی توہین سمجھا اور پیچھے مڑ کر اس آدمی کی ناک پر بڑی زور سے مکہ مارا۔ اس آدمی کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبلہ کے ساتھ نہیں تھے۔ انہیں بتایا گیا اور ساتھ ہی اس آدمی نے بھی شکایت کی کہ جبلہ نے اس کی ناک پر مکہ مارا، جس سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا اور وہ طواف مکمل نہیں کر سکا۔ اس شکایت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت بالکل ہی بدل گئی۔ وہ جبلہ کے میزبان نہ رہے بلکہ وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے اور ان کے ساتھ ہی ان پر قاضی کے فرائض بھی آ پڑے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جبلہ کو طلب کیا۔ جب وہ پہنچے تو اس کا انداز شاہانہ تھا اور وہ حضرت عمر کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ خلیفہ یہ اعزاز کسی بڑے ہی اہم مہمان کو دیا کرتے تھے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا دیتے۔ جبلہ کو بھی انہوں نے یہی مقام دیا تھا، لیکن اب صورتحال کا تقاضا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ سے کہا کہ تم یہاں سے اٹھو اور وہاں سامنے بیٹھو۔ حضرت عمر نے جبلہ کو پوچھا تم نے اس آدمی کو مکہ مارا ہے؟ تو جبلہ نے نڈر ہو کر جواب دیا کہ میں نے اس کی ناک پر مکہ مارا ہے کیونکہ اس نے میرے احرام پر پاؤں رکھ دیا۔ اس کا بیان ہے کہ اس کا پاؤں تمہارے احرام پر غلطی سے رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور مزید بولے کہ طواف کے دوران ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس نے دانستہ تمہارے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا تو یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ اسے تم سزا دو؟ تم نے یہ معلوم کرنے کی زحمت کیوں گوارا نہ کی کہ اسے پوچھ لیتے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ یہاں تو میں نے اسے ایک مکہ مارا ہے کہ اگر یہ میرے یہاں ہوتا تو میں ایسی سزا دیتا جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہوتی۔ وہاں تمہارا اپنا قانون چلتا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسلام کے انصاف کے اصول بھی قبول کر لیے۔ اسلام کے قانون کے مطابق تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کیسے امیر المومنین ہیں کہ چھوٹے بڑے کے فرق کو بھی نہیں پہچانتے۔ میں اپنے خطے کا بادشاہ اور یہ ایک معمولی سا آدمی ہے۔ کیا یہ میری توہین نہیں ہے کہ آپ
نے مجھے معمولی آدمی کے ساتھ بٹھا دیا ہے اور میرے ساتھ ایک ملزم جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ صرف ذات اور تقویٰ ہے جو کسی کو کسی پر فضیلت دے سکتا ہے۔ چھوٹے بڑے کے لیے دولت اور بادشاہی کا پیمانہ اسلامی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا۔ تمہارا ایک جرم یہ ہے کہ تم نے خانہ کعبہ میں بدتمیزی کی، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ ایک آدمی کو مکہ مار کر اس کا خون بہایا، جس کی وجہ سے وہ طواف مکمل نہ کر سکا۔ جواب میں اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے میں غلط جگہ آ گیا، یہ قریبیوں کی ہے، اس لیے مجھے یہاں زیادہ احترام ملے گا۔ اس پر امیر المومنین نے کہا کہ اس آدمی سے معافی مانگ لو، اگر یہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ تو اس پر اس نے جواب دیا کہ بہتر ہوگا کہ میں عیسائی مذہب میں چلا جاؤں، عیسائیوں میں تو میرے ساتھ ایسا سلوک کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اسلام کا قانون بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر سزا سے بچنے کے لیے عیسائیت میں چلے جاؤ گے تو میں تمہارے قتل کا حکم دے دوں گا۔ تو اس نے کسی حد تک رعونت سے کہا اگر آپ میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھیں گے تو میری اور میرے اتنے بڑے قبیلے کی دوستی سے محروم ہو جائیں گے۔ میرا قبیلہ اتنا دولت مند ہے کہ زاروں جواہرات میں کھیلتا ہے، پھر میرا قبیلہ ایک طاقتور قبیلہ ہے کیونکہ آپ اتنا زیادہ نقصان پسند نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے مزید فرمایا کہ ہم اپنا مال، اپنے بچے اور اپنی جان قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اگر کسی کی دوستی کی ضرورت ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ میں اس معاملے کو اور زیادہ طول نہیں دوں گا، تم اس سے معافی مانگو، اگر یہ معاف کرتا ہے تو تمہارے لیے سزا نہیں ورنہ تمہیں سزا لینی پڑے گی۔ جبکہ گہری سوچ میں کھو گیا، امیر المومنین آخر اس نے سر اٹھا کر کہا مجھے صرف آج رات کی مہلت دے دیں، میں صبح ہوتے ہی بتا دوں گا کہ میں اس آدمی سے معافی مانگوں گا یا سزا قبول کروں گا۔ حضرت عمر نے اسے سوچنے کی مہلت دے دی اور اسے یہ اجازت دے دی اور کل صبح پھر پیش ہو جائے۔ یہ معاملہ اتنا مشہور ہو گیا کہ جبلہ ذرا باہر نکلا تو حاجیوں کا ایک ہجوم باہر کھڑا تھا۔ یہ سارا ہجوم انصاف کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آخر ہجوم کو بتایا گیا کہ فیصلہ کل ہوگا۔ اگلے روز کی صبح طلوع ہوئی تو جبلہ نہ آیا، نہ نماز پر دیکھا گیا۔ سورج طلوع ہوا اور پھر اوپر آنے لگا، تب امیر المومنین نے حکم دیا کہ جبلہ کو پکڑ کر لایا جائے۔ اس کی طرف آدمی دوڑے گئے تو دیکھا کہ جبلہ وہاں نہیں تھا۔ خیمے لگے ہوئے تھے لیکن خالی تھے اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے غائب تھے۔ جبلہ بھاگ گیا تھا۔ اس کے 500 رشتہ دار اور دیگر افراد مدینہ میں موجود تھے۔ اس کا تعاقب بیکار تھا کیونکہ رات سے زیادہ وقت گزر گیا اور جبلہ یقیناً بہت دور نکل گیا ہوگا۔ تو جبلہ ایک قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بڑی عجلت سے تیار کروایا اور مدینہ سے بھاگ گیا۔ مدینہ والوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جبلہ واپس جا رہا ہے اور امیر المومنین مکہ کیوں رہ گئے۔ اس وقت ہرقل رومیک قسطنطنیہ میں تھا۔ جبلہ اس کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ واقعہ ہو گیا، اس لیے وہاں سے بھاگ آیا۔ اس پر ہرقل بہت خوش ہوا کہ اتنا طاقتور قبیلہ اس کا حلیف بن گیا۔ ہرقلیس نے خوش ہو کر جبلہ کو کچھ اور جاگیر دے دی۔ اسلام کی وہ قوت جس نے آتش پرست ایرانیوں اور رومیوں کو شکست دے دی۔ اب ہم ہرقلیس کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کیا بتاتی ہے کہ وہ ہرقلیس شام سے کس طرح بھاگا تھا۔ اس کو اپنی طاقت پر اس قدر ناز تھا کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور روم کی سلطنت وسیع ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن مسلمانوں نے اس کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ وہ پیچھے ہٹتا ہوا جس شہر میں پہنچتا ہے وہاں مسلمان پہنچ جاتے اور محاصرے میں لے لیتے۔ آخر وہ انطاکیہ کے قلعہ بند شہر میں جا پہنچا، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہاں بھی ٹکنے نہیں دیا۔ آخر وہ چھوٹے سے ایک شہر روحا میں پناہ گزین ہوا۔ ایک مشہور مصنف لکھتا ہے کہ ہرقلیس کو توقع تھی کہ اپنی بکھری فوج کو وہاں یکجا کر لے گا اور مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کو شکست دے دے، لیکن وہ جدھر بھی پیغام بھیجتا تھا ادھر سے کوئی جواب آتا ہی نہیں تھا، اور اگر کوئی جواب آتا بھی تھا وہ مایوس کن ہوتا۔ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں نے رومیوں کی بکھری فوج آج کے مطابق اپنی فوج کو بھی تقسیم کر دیا تھا، اور روم کے لیے ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ اپنی فوج کو کسی ایک مقام پر یکجا کر لیتے۔ ہرقلیس نے رہا میں قیام کیا۔ اس کے شاہی خاندان اس کے ساتھ تھے۔ 2 جوان بیٹیاں تھیں اور بیویوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ وہ بیویاں تو برائے نام تھی، سب داشتائیں تھیں۔ اس کے علاوہ تمام طرح شاہانہ لوازمات اس کے ساتھ تھے۔ اس حالت میں بھی وہ فرعون جیسا بندہ تھا۔ اس نے دربار منعقد کیا جیسا وہ کیا کرتا تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس نے بڑے قابل نجومی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، لیکن
لیکن مسلمان اپنے اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اس کی خوشنودی کی خاطر لڑتے اور جانیں قربان کرتے تھے۔ لیکن ہرکلیس اپنا ہر اگلا قدم اٹھانے سے پہلے جوتشیوں اور نجومیوں سے پوچھتا کہ اسے یہ قدم اٹھانا چاہیے، اور اگر اٹھانا ضروری ہے تو اس کے لیے کون سا دن اور کون سا وقت مناسب ہوگا۔ اس نے دربار منعقد کیا اور حکم دیا کہ اس کے نجومی کو حاضر کیا جائے۔ نجومی پیغام ملتے دوڑا آیا اور ہرکلیس کے سامنے جا کر آداب بجا لایا۔ وہ نجومی خوش ہو رہا تھا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ اب مسلمانوں کا کیا ہوگا، مسلمان پسپا ہو کر بھاگ جائیں گے؟ اپنی پیشگوئیوں کو یاد کر کے بتا، ہرکلیس نے کہا، کیونکہ اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ تو نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میری قسمت میں اپنی ہی سلطنت میں در بدر بھٹکنا لکھ دیا گیا اور پناہ ڈھونڈنا لکھ دیا گیا؟ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح میں بھٹکتا پھر رہا ہوں، اس طرح یہ ستارے افلاک کی وسطوں میں گردش کر رہے ہیں، اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دے دے کر مجھے خوش فہمیوں میں مبتلا کر کے دولت بٹوری ہے۔ نجومی کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور سارے دربار پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سب جانتے تھے کہ ہرکلیس ویسے ہی اٹھ کر نجومی تک نہیں گیا۔ ہرکلیس ایک بڑا ہی خوبصورت خنجر جس کے دستے میں ہیرے جڑے ہوئے تھے اس طرح اپنی کمر کے ساتھ لٹکائے رکھتا تھا جس طرح عورتیں زیور پہنتی ہیں۔ بجلی کی سی تیزی سے ہرکلیس کا ہاتھ خنجر کے دستے پر گیا۔ خنجر نیام سے باہر آیا اور دوسرے لمحے نجومی کے پیٹ میں اترا ہوا تھا۔ نجومی جس پر ہاتھ رکھ کر ایک دو قدم پیچھے ہٹا اور اس کا جسم بے جان ہو گیا، وہ گر پڑا۔ اس نجومی کی جان نکلنے کے بعد خنجر ایک طرف گر گیا جو ایک آدمی نے پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خنجر صاف کر کے اسے واپس دے دیا جائے۔ ہرکلیس اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ باہر سے کچھ آدمی دوڑے آئے اور وہ مرے ہوئے نجومی کو اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد ہرکلیس نے شاہ مردین کو پیش کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ آج میں دونوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے میری قسمت کا جھوٹا ذائچہ دکھایا کرتے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہرکلیس کی عمر کے ہی ایک آدمی کو اس کے دربار میں لایا گیا۔ سب درباری اسے دیکھ رہے تھے اور سب کی نظروں میں اس کے لیے رحم تھا۔ یقیناً سوچ رہے تھے کہ اس شخص کو اگر بتا دیا جائے کہ اس کی زندگی 2-3 منٹ ہی رہ گئی ہے تو اس پر کیسی برہم کیفیت طاری ہو جائے گی۔ صرف ہرکلیس تھا جس کی نظروں میں اور جس کے دل میں اس وقت کوئی رحم نہیں تھا۔ ایک درباری نے خنجر صاف کر کے دیا۔ جوتشی تھا۔ ہرکلیس ہر کام سے پہلے اس آدمی سے ذائچہ بنوایا کرتا تھا۔ اے میری قسمت کے ذائچوں کو بنانے والے، ہرکلیس نے شاہ مردین سے پوچھا، کیا تجھے پتہ ہے تیری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ وہی جو میں نے چاہا تھا، شاہ مردین نے جواب دیا۔ آج جب مجھے موت کی دہلیز پر کھڑا کر دیا گیا، روم کے طاقتور بادشاہ، جب بھی تو نے مجھے ذائچہ بنانے کے لیے کہا تو میں نے ذائچے میں وہی کچھ لکھا جو تو چاہتا تھا۔ میں نے تجھے خوش فہمی میں رکھا اور یہی سنا تھا کہ تو انسان نہیں دیوتا ہے اور تیرے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ تو مجھے دھوکہ دیتا رہا اور انعام وصول کرتا رہا۔ ہرکلیس نے ذائچوں کے لیے شاہی رتبہ دیا رکھا اور تجھ پر دولت لٹاتا رہا۔ تو اسی 2 روپے کی خاطر مجھے دھوکہ دیتا رہا، دولت کی خاطر نہیں۔ شاہ مردین نے بولا کہ یہ سب میں نے انتقام کے خاطر کیا۔ میں نے تجھ سے انتقام لیا ہے اور تجھے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں سے اب تو واپس ملک شام میں حکومت کرنے کے قابل نہیں۔ انتقام لینے کے لیے اس کے جواب میں ہرکلیس نے حیرت کے لہجے میں پوچھا، انتقام کیسا؟ میں نے تیرا کیا نقصان کیا تھا؟ انتقام، شاہ مردین نے بڑی دلیری سے کہا، میں نے تیرے ایک گناہ کا انتقام لیا۔ 27-28 برس پہلے کا ایک دن یاد کر۔ تجھے وہ دن یاد نہیں آئے گا کیونکہ تیری آسان زندگی کا ایک دن ایسا بھی گزرا ہے جب تو کچھ دور جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ وہاں ملازموں کا ایک ہجوم تیرے ساتھ تھا۔ میں اپنی چھوٹی اور نوجوان بہن کے ساتھ جنگل میں گزر رہا تھا۔ میری وہ بہن بہت ہی خوبصورت تھی اور مجھے اس کے ساتھ اتنا پیار تھا جتنا اپنے مذہب کے ساتھ بھی نہیں۔ تیرے 2 محافظوں نے میری بہن کو دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور کہا کہ بادشاہ ہرکلیس کے لیے اس قسم کی ایک خوبصورت لڑکی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہرکلیس، میں خود ہی وہاں رکا رہا اور جب تو اپنے خیمے سے شکار کے لیے نکلا تو میں دوڑتا ہوا تیرے قدموں میں جا کر بیٹھ کر اپنی پیاری بہن کی عزت و جان کی بھیک مانگنے لگا، لیکن تو نے انہی قدموں سے بڑے زور سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اسے اٹھا کر دور پھینک دو۔ 3 آدمیوں نے مجھے مار مار کر بہت دور جا چھوڑا۔ میں وہیں بیٹھا رہا، 3-4 دن بھوکے پیاسے گزار دیے اور جب شکار سے واپس چلا گیا تو میں اس جگہ گیا جہاں تیرے خیمے لگے ہوئے تھے۔ وہاں میری بہن کی برہنہ لاش پڑی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تو نے اور تیرے ہمراہیوں نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ ہر ایک قاتل سے انتقام لوں گا۔ میرا باپ علم نجوم اور علم دو اور علم جوتش کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا اور وہ لوگوں سے پیسے لے کر ذائچہ بھی بناتا تھا۔ اس نے یہ فن مجھے بھی سکھا دیا تھا لیکن میں نے اس میں دلچسپی نہیں لی۔ لیکن جب میرا باپ
اپنی بیٹی کا صدمہ دل میں لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں ہر وقت سوچ میں گم رہنے لگا کہ تم سے انتقام کیسے لوں۔ ایک طریقہ میرے دماغ میں آ گیا۔ وہاں میرے گاؤں کے لوگ میرے باپ کی کرامات کی وجہ سے مجھے بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ میں نے اپنے متعلق مشہور کر دیا کہ میں باپ کی گدی پر بیٹھ گیا ہوں اور جوتش و نجوم کا کام شروع کر دیا۔ میرے پاس باپ والا علم تو تھا نہیں، اس کی بجائے خوب فریب کاریوں اور سودا بازیوں میں تھا۔ میری شہرت پھیلتی گئی اور میں ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا کہ تجھے یہ بتاؤں کہ 7-8 برس بعد میں نے کس طرح تم تک رسائی حاصل کی اور تو نے مجھے اپنے محل میں رکھ لیا۔ میں نے اپنا انتقام شروع کر دیا۔ ہرکولس نے اسی طرح پیٹ میں اس کے خنجر کھبو دیا جس طرح اس نے نجومی کو قتل کیا تھا، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ ہرکولس بت بن گیا اور آنکھیں پھاڑے شاہ مردین کو دیکھتا جا رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس کے منہ پر کبھی کسی کو سچ بولنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ اس حالت میں جب کہ وہ شکست کھا کر بھاگا اور کسی طرف ذلیل و رسوا ہوتا پھر رہا تھا، اس وقت ہرکولس کے دربار میں کنیزیں اور 2-3 شہزادیاں موجود تھیں اور منظر وہی بنا ہوا تھا جو اس کے محل کے دربار میں بنا کرتا تھا۔ شہزادیوں اور کنیزیں بھی شاہ مردین کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ شاہ مردین کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو طاقت کا دیوتا سمجھنا چھوڑ دے اور یہ بھی دل سے نکال دے کہ رعایا کی بہنیں اور بیٹیاں تیری ملکیت ہیں اور سب تیرے حکم کے غلام ہیں۔ تجھے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے تم سے اس طرح اپنی بہن کی بے عزتی اور موت کا انتقام لیا کہ بڑے دلکش اور طلسماتی ذائچے تیار کر کے دکھاتا تھا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس نجومی کو جسے تم نے ابھی قتل کیا ہے میں نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور مجھے جو دولت تجھ سے ملتی وہ میں آدھی اس نجومی کو دے دیتا۔ اس کے عوض میں اس سے یہ کام کرواتا کہ وہ تجھے کسی خطرے سے خبردار نہ کرے، بلکہ ایسی پیشن گوئیاں تیرے کان میں ڈالتا رہے تو آگے ہی آگے خطرے کی طرح بڑھتا ہی چلا جائے اور تباہی کی کھائی میں جا گرے۔ تو آج اپنا انجام دیکھ لے۔ میں جانتا ہوں آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کم از کم ایک صحیح اور سچی بات تیرے دماغ میں ڈال دوں، شاید یہ بات تیرے علم میں اتر جائے۔ بات دانش مندی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کی قسمت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نجومی اور جوچی لوگوں پر نشہ طاری کر دیتے ہیں۔ یہ چیز انسان کے دماغ اور جسم کو بیکار کر دیتی ہے۔ وہی کامیاب ہوتا ہے جس نے اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے آپ پر اعتماد اور بھروسہ کیا، اور ذائچوں کے سہارے چلنے والے اسی انجام کو پہنچا کرتے ہیں جس انجام کو تو پہنچ گیا۔ تو دیکھ لے، عرب کے لوگ تجھ پر طاقت بن کر ٹوٹے اور تجھے شکست پر شکست دیے چلے جا رہے ہیں، اور تو رہنے کے لیے بھی پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں بھی اس کہانی سے سبق سیکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی محنت کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ میری ویڈیو کو پسند کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔